अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला क़ुरआनी और मसनून दुआएं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ हमने अपने 2 लेक्चर पहले कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि दुआ क्या है और दुआ करना क्यों ज़रूरी है और दुआ की फ़जीलत क्या है। इसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में देखा था कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से कनेक्टेड होते हैं, तो कौन से ऐसे आदाब हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम किसी आम सी हस्ती से बात नहीं कर रहे होते, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने होते हैं और अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें कर रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला को दिल का हाल मालूम होता है। लेकिन एक बंदे का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दुआ के साथ एक जो कनेक्शन, एक जो रिश्ता है, हम उसे किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, कौन से ऐसे आदाब हैं कि जिन्हें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये तमाम तर बातें हमने लेक्चर नंबर 2 में देखी थी और उस पे हमने 20 ऐसे पॉइंट्स पे बात की थी कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं ज़रूर सुनेंगे। आज के लेसन में हम जानेंगे कि कबूलियत दुआ के औकात कौन कौन से हैं, वो कौन सा ऐसा वक्त है, वो कौन से ऐसे लम्हे हैं, वो कौन से ऐसे दिन हैं, वो कौन से ऐसे महीने हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को ना सिर्फ़ कबूल फरमाते हैं बल्कि अपने बंदे की तरफ बेहतरीन नज़र करम भी करते हैं। तो आइए हम कुरान और सुन्नत के साथ जो हैं इसे जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपने रिश्ते को और मज़बूत बना सकें। लैलतुल क़द्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-क़द्र आयत नंबर 3 में फ़रमाते हैं कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू बहुत मुआफ़ फरमाने वाला है और मुआफ़ करने को पसंद करता है, सो मेरे गुनाह भी मुआफ़ फरमा दे। इसके बाद योम अरफ़ा का दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन दुआ योम अरफ़ा की दुआ है और बेहतरीन कलिमात वो हैं जो मैंने और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने कहे, और वो ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं है। हकूमत भी उसी की और तारीफ़ भी उसी की, और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। फिर उसके बाद दुआओं की कबूलियत में जुमा के दिन असर के वक्त की आखिरी सात को देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमा की 12 सातों में से एक सात यानी कि घड़ी ऐसी है जिसमें कोई बंदा अल्लाह ताला से अगर कोई सवाल करता है तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर अता फरमाता है। तुम इस घड़ी को असर के बाद उस दिन के आखिरी पहर में तलाश करो, यानी कि जो असर के बाद का जो टाइम होता है उसके आखिरी वक़्त में अल्लाह ताला से दुआ करना। फिर उसके बाद देखें कि रात की घड़ियों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रात में एक घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान इस घड़ी को पाले और इसमें दुआ और आखिरत की भलाई मांगे तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। सुभान अल्लाह।
پھر آگے دیکھیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، چنانچہ اس وقت دعا مانگا کرو۔ پھر رات کی پہلی تہائی گزرنے کے بعد اور جب رات ایک تہائی باقی رہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کی پہلی تہائی گزر جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق جب رات کی آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان اول پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ میں ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی بخشش کروں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ مسلسل ارشاد فرماتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ صبح صادق روشن ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ میدان جنگ میں جب دشمن کے مقابل صف بستہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو دعائیں بہت کم رد ہوتی ہیں، ایک اذان کے وقت مانگی گئی دعا اور دوسری میدان جنگ میں مانگی گئی دعا، جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں، یعنی کہ آمنے سامنے کھڑی ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز پڑھتے وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ سجدے میں زیادہ دعا مانگو۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مسلمان کی دعا جو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی یہی کچھ ملے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آدھی رات کے وقت اور فرض نماز کے آخر میں دعا مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی ہے پریشانی میں مبتلا کہ اس کی پریشانی دور کی جائے۔ یہ ندا مسلسل جاری رہتی ہے، اور کوئی مسلمان جو اس وقت دعا مانگ رہا ہو ایسا نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے، سوائے پیشہ وار زانیہ کے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، تو یہاں پر لکھیں اور یہاں پر غور کر لیں، اور آج سے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، تو ان تمام تر اوقات کو مد نظر رکھیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آدھی رات کے وقت اور فرض نمازوں کے آخر میں دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان کے وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ان 11 پوائنٹس کے بارے میں جانا، ان 11 خوبصورت خوشخبریوں کے بارے میں جانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک بتائی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں۔ کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی۔ اب سے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ تو ان 11 مبارک گھڑیوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی بشارتیں، جس کی خوشخبریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں دیں، تو وہ پھر قبول نہ ہوں؟ انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوں گی، بس ہمیں وہ تڑپ پیدا کرنی ہے اور ہمیں اپنے دل میں
یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارا یقین ہے کہ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ لینے والا بنائے، ہمیں اس میں بہترین طریقے سے دعاؤں کو کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام تر جائز خواہشات کو قبول فرمائیں، ہمیں گناہوں سے اپنی پناہ میں رکھیں، ہمیں شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھیں، ہمیں اپنے نفس کی خود غرضیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں، اور ہمیں بہترین طریقے سے قرآن و سنت پر چلنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔